پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ قرآن شفا ہے ٹوٹے دلوں کے لیے۔ عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ ہمارا دکھ وہ 7ویں آسمان پہ رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی عطا ہماری خطا سے بہت وسیع ہے۔ یہ بات طلب کی ہے کس کو کیا نظر آتا ہے، جو خدا کو دیکھنا چاہے اسے خدا نظر آتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ قرآن کی تسلی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحے ہیں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہو تو ہر غم بے اثر ہے۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگ لوں کہ تجھ سے بہتر تو میرے حق میں کوئی بھی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر میرے رب العالمین کی محبت لامحدود ہے۔ دعا کرتے رہو، یاد رکھو تم اس سے مانگ رہے ہو جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ اللہ جب کسی کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کرتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تحفے میں دیتا ہے۔ سنا ہے کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جو اللہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ دکھ کو سکھ میں بھی بدل سکتا ہے۔
اللہ سے دعا کریں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جب وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کی طاقت، تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح اور شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔